أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا صدق الله العظيم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانیے کہ ہم نے آپ کو کلم کھلا فتح عطا کی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلی کوتاہیوں کو درگزر کرے اور آپ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے اور آپ کو سیدھے راستے کے اوپر لے چلے اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے جو غالب آ جائے. سورہ فتح مدنی سورت ہے. مدینہ ہجرت کے بعد چھٹے سال میں حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ ہوا. اس کے بعد یعنی ہجرت کے بعد چھٹے سال یہ سورت نازل ہوئی. اس کے اندر 4 رکوع ہیں اور 29 آیتیں ہیں. پہلی ہی آیت کے اندر فتح لفظ آتا ہے. اس پر سے اس سورت کا نام ہے سورہ فتح. فتح کے معنی جیت. حالانکہ ظاہر میں دیکھیں تو ایک طرح سے لوگوں کو یہ ہار معلوم ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اور واپس لوٹ آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹکراؤ کو دور کرنے کی کوشش ہمیشہ، اور جب پھر ٹکراؤ کا موقع آیا تو وہاں بہادری دکھائی. لیکن جہاں تک ہو سکے ٹکراؤ سے بچنے کی کوشش. یسروا ولا تعسروا، جہاں تک ہو سکے آپ آسانی، لوگوں کے لیے آسانی ہو ایسا راستہ اختیار کرتے. مکہ سے آپ ہجرت کرتے مدینہ چلے آئے، لیکن مکہ والوں کے ساتھ کھلا ٹکراؤ نہیں کیا، کھلم کھلا لڑائی نہیں. مکہ سے مدینہ آنے کے بعد بھی جو مقابلے ہوئے وہ زیادہ تر مدینہ کے آس پاس ہوئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کیے. دوسرے ہی سال جو لڑائی ہوئی بدر کی، مدینہ کے قریب ہوئی، مکہ والوں نے چڑھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں جو یہ باتیں پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام آتنکواد کو بڑھاوا دیتا ہے، یہ سراسر جھوٹا اور دنیا والوں کو گمراہ کرنے والا الزام. ایک سوامی لکشمی شنکراچاریہ کر کے کانپور میں رہتے ہیں. انہوں نے آج سے قریب 15-17 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی، کیونکہ وہ کٹر مخالف تھے. وہی جو دنیا والوں کا ذہن بنایا جاتا ہے اسی طرح کی ذہانت. ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی اسلامی آتنکواد کا اتہاس، ہندی کے اندر. پھر چند لوگ ان سے ملے اور ان کو کہا کہ بھئی اسلام کیا ہے وہ آپ پہلے اس کا مطالعہ کیجئے، پھر آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے. اس کے بعد انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ابحاث کیا. پھر ان کی آنکھیں کھل گئی کہ میں نے جو کیا وہ تو بہت غلط کر دیا، میں نے لکھا وہ سراسر غلط لکھا. تو ایک اور کتاب انہوں نے لکھی ہندی میں ہی، اسلام آتنک یا آدرش. اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں اگر امن کو پھیلانے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام. انہوں نے بالکل مقدمے میں شروع میں اس کتاب میں لکھا ہے کہ اب تک میں نے جو کچھ لکھا اس کے لیے میں اللہ سے اور محمد صاحب سے اور تمام مسلمانوں سے معافی چاہتا ہوں. یہ کتاب چھپتی ہے ابھی بھی. اور پھر انہوں نے لکھا کہ اسلام دنیا کے اندر امن کو پھیلانے والا مذہب ہے. سوامی لکشمی شنکراچاریہ ابھی بھی
کانپور میں موجود ہیں، بڑی عمر ہے ان کی، اور آج بھی پچھلے کئی سال سے ہر سال رمضان میں تمام روزے رکھتے ہیں وہ۔ تو اسلام امن کو چاہنے والا، ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امن سے یہ لفظ بنا، اسلام سلامتی سے لفظ بنا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو مل جائے السلام علیکم، سلامتی ہو۔ تو یہ سورت جو ہے، یہ سورت ایک ایسا سبق دے رہی ہے کہ حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس موقع کے اوپر حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا، ظاہر میں تو یہ لگ ہار گئے، یہ کیسا؟ تمام شرطیں سامنے والوں کی مان لی، لیکن اس میں ہی پھر جو جیت کا، غلبے کا کہ بیج اسی کے اندر پڑے، اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کرام یہ مانتے ہیں کہ بھئی فتح، لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کو، لیکن ہم کہتے ہیں حدیبیہ وہی فتح ہے، کیونکہ فتح کا بیج یہیں سے پڑا۔ تو حدیبیہ کا جو واقعہ آیا، اصل اس صورت کو سمجھنے کے لیے حدیبیہ کا جو واقعہ آیا اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینہ گئے، پھر سن ہجری 2 میں چڑھائی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچاؤ کیا، پھر سن ہجری 3 میں احد کی لڑائی، وہ بھی مدینہ کے اندر ہی ہوئی، مدینہ کے قریب۔ سن ہجری 5 میں انتہائی نازک حالات، ایسا واقعہ پیش آیا کہ کلیجے منہ کو آ جائیں۔ اس مرتبہ مکہ والوں نے یہ کیا کہ آس پاس کے تمام قبائل کو جمع کیا اور آخری فیصلہ کن جنگ گویا کرنے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے نام سے مشورہ کیا، سورہ احزاب کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کی تھی، اس کی تفسیر میں، اور پھر طے کیا کہ ہم لڑیں گے نہیں، ہم مدینہ کے ارد گرد کھائی کھودیں گے اور اس کے ذریعے بچاؤ کریں گے۔ کئی دنوں تک محاصرہ جاری رہا، آخر کار آندھی آئی، توشہ ختم ہو گئے، تھک گئے، اور جو چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب بھاگ گئے، بغیر خوریزی کے، بغیر جنگ کے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی۔ یہاں حدیبیہ میں بھی ایسا ہی ہوا، نو وار پیس، خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر، فتح مکہ بھی اس طرح، صلح حدیبیہ بھی اس طرح، خندق بھی اس طرح۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ، انگریز کے زمانے میں ایک جج، 1930 میں جب حج کرنے کے لیے گئے اور انتقال ہوا، انہوں نے بعض اہم کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک کتاب لکھی ہے رحمت للعالمین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت، 3 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے یہ ڈیٹا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں، لڑائیاں، جو بھی ہوا، غزوات ہوئے، سب میں ملا کر کل 1018 لوگ مرے، مسلمانوں کی جانب میں 259 اور سامنے والوں کی جانب میں 759، سب ملا کر 1018 افراد مری، اور اس میں پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گئے۔ یہ ڈیٹا انہوں نے اپنی کتاب میں کہا، کتنے لوگ کون کون مرے، بہت تفصیل سے قاضی صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیا ہے۔ تو سن ہجری 5 میں چلے گئے، سن ہجری 6 میں جب یہ بات پیش آتی ہے، سن ہجری 6 میں رمضان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ خواب میں یہ دیکھا کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، سر کو حلق کروا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ پچھلے سال 5 سن ہجری میں مکہ والے جب بھاگ گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب آئندہ کبھی بھی یہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کریں گے، یہ آپ نے اعلان کر دی۔ سن ہجری 6 میں رمضان کے بعد جب آپ نے خواب دیکھا، صحابہ کرام کے سامنے رکھا، اور ظاہر ہے
نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. نبیوں کے خواب، لوگوں کے خواب تو بہت سارے خیالی ہوتے ہیں، بہت سارے اس کے الگ الگ اس کے مطلب بیان کیے جاتے ہیں، لیکن نبیوں کا خواب سراسر سچا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی. صحابہ کو بھی ایک شوق پیدا ہوا، کیونکہ کئی سال سے مکہ چھوڑ کر آئے تھے، کعبہ کا دیدار نہیں ہوا تھا، پریشان بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں. ظاہر میں حالات تو مشکل، پچھلے سال اتنے جنگی پیمانے پر چڑھائی، تو کیا یہ لوگ مکہ میں ان کو داخل ہونے دیں گے؟ ظاہر میں حالات مشکل تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا. اور نہ صرف اعلان کیا، مدینہ کے آس پاس کے دیہاتوں میں بھی اعلان کروایا کہ نبی علیہ السلام عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کو چلنا ہو وہ تیار ہو جائے. یہ اس صورت کے اندر موجودہ حالات میں ایک بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہے کہ موجودہ حالات میں کیا کرنا چاہیے، کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے. اس کے لیے سورہ فتح میں، جیسے قرآن کی 5 صورتوں میں، ایک سورہ احزاب میں، ایک سورہ فتح میں، ایک سورہ محمد میں، ان صورتوں میں موجودہ حالات کے اندر مسلمانوں کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، کون سا طریقہ کار اپنانا چاہیے، اس کا سبق ان صورتوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور طے کر دیا کہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے. 1400 افراد تیار ہو گئے اور آپ صرف عمرہ کا ارادہ کر کے نکلے. عمرہ کرنا اس زمانے میں ہتھیار ساتھ نہیں لیے جاتے، اور عمرہ کرنا ہے تو قربانی کا جانور پہلے سے ہی ساتھ لے کر جاتے تھے. تو قربانی کے جانور ساتھ لے کر احرام باندھا راستے میں ذوالحلیفہ سے، اور آپ نکل پڑے. 1400 افراد تھے. مکہ والوں کو پتہ چلا، جب اتنے سارے افراد تھے تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ لوگ آ رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے. کیونکہ مکہ والے اب مشکل میں پڑ گئے. ایک طرف تو ان کے یہاں قانون یہ تھا کہ کوئی دشمن بھی ہو عمرہ کرنے کے لیے آتا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اللہ کے گھر سے روکے. ایک طرف تو قانون یہ تھا ان کا رواج یہ تھا. دوسری طرف اگر ان کو داخل ہونے دیتے ہیں تو ان کی ناک نیچی پڑ جاتی. اب کیا کرنا چاہیے؟ اب الگ الگ طریقے اپنائے. خالد ابن ولید ایک جماعت لے کر نکل پڑے کہ راستے میں ہی ان کو روک لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خالد ابن ولید اس وقت تک سامنے کے خیمے میں تھے، بس یہ حدیبیہ تک تو نکل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے ایک نیا طریقہ اپنایا. مین راستے سے ہٹ گئے، نیا راستہ بدل کر نئے راستے سے چلے. اب ہوا یہ کہ وہ تو آگے آ گئے، یہ اس طرف سے آگے چلے گئے، اور حدیبیہ نام کا مقام ہے مکہ سے 20 کلومیٹر دور، 12 میل دور ایک مقام ہے جس کو آج کل شمیسیہ کہا جاتا ہے. وہاں پڑاؤ ڈالا. خالد ابن ولید کا لشکر تو اس طرف سے آگے نکل گئے جو روکنے کے لیے نکلا تھا. اب اس کو پتا چلا، انہوں نے وہاں خبر بھجوائی مکہ والوں کے ساتھ کہ کچھ کر کے کسی نہ کسی طرح ان کو روکنا ہے. اب مکہ والوں نے ایک نیا طریقہ اپنایا. بدیل ابن ورقہ، خزاعہ قبیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی معاہدے کیے، باتیں کی، قبیلہ مدینہ میں بھی قبیلہ، ایک پوری جماعت نہیں، پوری قوم نہیں. جب مخالف کو گروپ میں بانٹ دیں تو ہمت اونچی رہتی، اور جب مخالف کو ایک جتھے میں دیکھو گے تو ہمت پست ہو جائے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ معاہدہ بھی قبیلوں سے ہوا، مشرکوں سے نہیں. تو انہوں نے ایک بڑا قبیلہ تھا خزاعہ، اس کا سردار تھا بدیل ابن ورقہ. اس کو مکہ والوں نے بھیجا کہ بھئی کسی بھی طرح سمجھا کہ ان کو روک لو. وہ آئے، بات چیت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو ہم احرام باندھے ہوئے، ہمارا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں، ہمارے پاس لشکر بھی نہیں، یہ جانور ہے،
ہم تو عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ بدیل نے مکہ والوں سے یہ کہلوا دیا، وہ مکہ کے باہر ان کا قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ خزاع، کہلوا دیا کہ بھئی ان کا ارادہ عمرہ کرنے کا ہے اور ہمارا طریقہ ہی نہیں کہ کوئی عمرہ کرے اس کو روکا جائے، تو میری رائے یہ ہے کہ ان کو نہ روکا جائے۔ ایک بڑا قبیلہ کٹ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد حلیس ابن علقمہ، ایک دوسرا مکہ کے باہر کا قبیلہ، ان کو مکہ والوں نے بھیجا، ابھی مکہ والے تو الگ ہی ہیں۔ حلیس ابن علقمہ آئے، انہوں نے بھی مکہ والوں کو یہی کہا کہ بھئی ان کو عمرہ کر لینے دو۔ اب مکہ والے تو اپنی بات نہیں تھی، ایک اور آدمی کو بھیجا، عروہ ابن مسعود ثقفی، وہ بھی اب تک سامنے والے خیمے میں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی، ان کو بھی مکہ سے بھیجا، لیکن وہ بھی مکہ کے نہیں تھے، اصل تو وہ طائف کے، ان کو بھیجا مکہ میں۔ وہ آئے، ذرا اپنی شان دکھاتے ہوئے غلبے کے ساتھ بات کرتے ہیں، کبھی نبی علیہ السلام کی داڑھی پکڑتے، کیونکہ مہینہ چل رہا تھا ذی قعدہ سے، اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان دو مہینوں میں اس زمانے میں یہ لوگ جنگ کرنے کو حرام سمجھتے تھے مکہ والے، تو چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح مسلمان مشتعل ہو جائے، جوش میں آ جائے اور لڑائی ہو جائے، تاکہ مکہ والے یہ اعلان کر سکے کہ دیکھو حرام مہینے کا بھی احترام نہیں کرتے اور لڑنے کے لیے آ گئے، تاکہ قبیلے ایک ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صبر سے کام لیے۔ یہ عروہ ابن مسعود ثقفی نے کئی مرتبہ تو بات میں آپ کی داڑھی بھی پکڑی کہ آپ کیا کرتے ہو، کیا کہتے ہو، گویا اپنی شان دکھانے کے، لیکن صحابہ کے نام لال پیلے ہو رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے رکھا۔ عروہ ابن مسعود ثقفی جب واپس گئے مکہ میں تو انہوں نے بھی وہی کہا، پہلے تو کہہ دیا، بات رکھی، بھئی ہم نے تو بات رکھی لیکن وہ تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں کسریٰ کے دربار میں بھی جا چکا ہوں، میں قیصر کے دربار میں بھی گیا ہوں اور کئی درباروں میں گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کا جتنا احترام کرتے ہیں یہ کہیں بھی میں نے نہیں دیکھا، یہاں تک کہ وہ وضو کرتے ہیں تو اس پانی کو اپنے ساتھ مل لیتے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو عمرہ کرنے دو، یہ کہا عروہ ابن مسعود۔ اب بات نہیں بن پڑی، جب عروہ ابن مسعود گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ پہلے آپ نے مشورہ کیا اور طے کیا کہ حضرت عمر کو بھیجیں بات کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں میرے دشمن مخالف بھی زیادہ ہیں کیونکہ وہ تو بڑے سخت ہیں اور میں ذرا غصے والا بھی ہوں، میری رائے یہ ہے کہ حضرت عثمان نرم دل ہے، ان کو آپ بھیجیں تو زیادہ مناسب ہوگی۔ تو یہ حضرت عثمان کو بھیجنا کیا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا۔ حضرت عثمان مکہ میں گئے، ایک طرف تو عمرہ کے لیے راستہ کھولنا تھا، دوسری طرف مکہ میں بہت سے مسلمان ایسے تھے جو اسلام تو لے آئے لیکن اپنے بہت ساری مصلحتوں کی بنا پر ہجرت نہیں کی تھی، وہ پریشان تھے، ان کو بھی تسلی دینا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ قریب دروازے کھول دے گا۔ تو حضرت عثمان گئے اور بات چیت کی، بات چیت ایسی بڑھی کہ مکہ والوں نے ان کو روک لیا۔ ادھر جب وقت لمبا ہوا تو یہاں بات یہ چل پڑی، ایسی افواہ پھیل گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا، لقد تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور بیعت۔ اب جب ایلچی کو بھی شہید کر دیا، حالانکہ شہید نہیں کیا لیکن ایسی بات ہے، اب ایک طرف کشمکش کو ٹالنا ہے، جہاں تک ہو سکے لڑائی کو ٹالنا ہے، لیکن دوسری طرف
بزدلی دکھلائیں یہ بھی صحیح نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, سب سے بیسٹ جس کا خاص تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے, اور کہا کہ میں حضرت عثمان کا بدلہ لینا ہے. یہ بات ہو رہی, سارے صحابہ کرام نے بیعت کر لی, اس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اس دوران پھر حقیقت حال کھل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا. ادھر مکہ والوں نے بھی دیکھ لیے تیور کہ اب بات بننے والی نہیں ہے, لیکن اپنی بات تو ان کی رہنی چاہیے. تو پھر ایک اور آدمی کو, سہیل ابن عمرہ کو بھیجا کہ جاؤ اور کوئی معاہدہ کرو. سہیل ابن عمرہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کہ بھئی ہم آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں, جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو راضی ہو گئے, صحابہ کرام تو بالکل لال پھر, کیونکہ بات صحابہ کرام کو بہت بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ معاہدہ کرنے کا نتیجہ کیسا امن ہو گیا, دعوت کے کیسے راستے کھل گئے, اس وقت فوری طور پر سمجھ میں نہیں آئے. تو معاہدہ کرنے کی تیاری ہوئی. سامنے سے عروہ, سامنے سے جو ہے سہیل ابن عمرو اور ان کے ساتھی, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے صحابہ کرام. کہاں کہ معاہدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بولو کیسے معاہدہ کرنا ہے. تو کہ چند شرطیں ہو. پہلی شرط یہ کہ ہمارے اور آپ کے درمیان 10 سال جنگ بندی ہوگی. بہت اچھی بات. دوسری شرط یہ کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کرو گے, واپس چلے جاؤ گے, آئندہ سال عمرہ کرنے آؤ گے, ضرور آنا, اس سال نہیں. صحابہ کرام پریشان ہیں, وہ اتنی دور سے آئے عمرہ کرنے کے لیے, ظاہر تو یہی کہے گا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرط منظور. صحابہ کرام اونچے نیچے ہو رہے 1400 لوگ, یہ شرط بھی منظور. تیسری شرط رکھی کہ جنگ بندی تو ہمارے درمیان ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ مکہ سے کوئی بھی آدمی بھاگ کر یا مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آئے تو آپ اس کو لوٹا دیں گے, اور مدینہ سے کوئی آدمی مکہ واپس آنا چاہے تو اس کو آپ روکیں گے نہیں, وہ مکہ آ سکیں. یہ بھی انصاف کی بات تو نہیں ہے یہ شرط بھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منظور. معاہدہ, اب معاہدہ لکھنے کے لیے بیٹھے, انہوں نے کہا چلیے لکھ لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. تو معاہدہ لکھنے کے لیے بیٹھے, آپ نے فرمایا, حضرت علی لکھ رہے تھے, آپ نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے ہی وہ کہ بھائی الرحمن اور الرحیم کو تو ہم مانتے ہی نہیں, اپنا پرانا طریقہ ہے اس کے مطابق لکھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں چلے. سہیل ابن عمرہ نے کہا کہ لکھو بسم کا اللہم, اپنا پرانا جو طریقہ ہے باپ دادا کا اس پر لکھو. آپ نے فرمایا ٹھیک. ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا ہر بات آپ مان رہے, صحابہ کرام تو دیکھ کر جو بھی بات کہیں مان لیتے. یہ کیا عجب چیز ہے یہ محبت کی بازی, جو جیتے وہ ہارے, جو ہارے وہ جیتے. بات بظاہر الٹی لگ رہی, لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھو. پھر لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور مکہ کے لوگوں کے درمیان ہو رہا. اس نے کہا رکو. سہیل ابن عمرہ نے کہا رک جاؤ. لکھتے حضرت علی نے لکھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ اور مکہ والوں کے درمیان ہو رہا ہے. اس نے کہا کہ نیچے میں دستخط کروں گا, اور میں تو آپ کو رسول اللہ کہاں مانتا ہوں, میں دستخط کروں اس کا مطلب تو میں نے رسول اللہ مان لیا, ہم سب نے مان لیا. یہ ہم مانتے نہیں, اس کا تو جھگڑا ہے. رسول اللہ لفظ نکالو. آپ نے فرمایا حضرت علی کو نکال دو. حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول, آپ کے سارے حکم سر آنکھوں پر, لیکن رسول اللہ لفظ نکالنا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, نہیں نکالوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ, کیونکہ آپ تو پڑھنا جانتے نہیں, لکھا ہوا پڑھنا نہیں جانتے, ساری دنیا کو پڑھائے امی جان. تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ لفظ رسول اللہ لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا. تو خیر ظاہر میں ایسی شرطیں ہو رہی کہ لگے کہ ہار گئے, لیکن اس میں سورت نازل ہوئی انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح عطا کی.
صحابہ کرام سارے پریشان ہیں. انشاءاللہ آگے آئندہ کل بیان کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد یہ سورت کی تفسیر یا سورت کا جو سبق ہے وہ سمجھ میں آئے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کوتاہیوں کی بدولت یہ حالات چل رہے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ تمام مسلمانوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہم نے دین کا کام چھوڑ دیا، دعوت کا کام چھوڑ دیا، غلط فہمیوں کو دور کرنا چھوڑ دیا. یا اللہ اسی کے سبب یہ سارے حالات ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یا اللہ عافیت عطا فرما. یا اللہ امن و امان عطا فرما. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اس ملک کے اندر پریشان ہیں. یا اللہ جگہ جگہ پریشان ہیں. یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی مدد فرما. یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جو بھی ہیں تیرے نام لیوا ہیں، تیرے نبی تیرے پیارے حبیب کو ماننے والے ہیں، یا اللہ معاف کر دے. یا اللہ مدد فرما. یا اللہ ہر لحاظ سے مدد فرما. یا اللہ ذلت سے بچا لے. یا اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ جب پریشانیاں ہوتی ہیں تو یا اللہ تو نے قرآن میں فرمایا ان مع العسر یسرا. یا اللہ پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے، پریشانی کے ساتھ آسانی آتی ہے. یا اللہ آسانیاں عطا فرما، آزمائش کو ختم فرما. یا اللہ آزمائش کے دور کو ختم فرما. یا اللہ آزمائش کو جھیل سکے ایسے پختہ ایمان والے ہم نہیں ہیں. یا اللہ آزمائش کو ختم فرما، آسانیاں عطا فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما. یا اللہ ہمارے دل کے اندر، یا اللہ ہمارے رگ رگ کے اندر ایمان کو مضبوط فرما. یا اللہ ہر طرح کا خوف ہمارے دلوں سے نکال دے. یا اللہ ہر طرح کا خوف نکال دے. یا اللہ ہر طرح کا خوف نکال دے. صرف اور صرف تیرا خوف نصیب فرما. اس ملک کے اندر عافیت پیدا فرما، امن و امان پیدا فرما. یا اللہ پھر سے وہ محبت کی فضا کو سازگار فرما. یا اللہ پھر سے ہمیں غلبہ عطا فرما، دین کو غلبہ عطا فرما، دینداری کو غلبہ عطا فرما، تیرے کلام کو غلبہ عطا فرما، تیرے کلام کی دعوت کو غلبہ عطا فرما، انسانیت کو عام فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر انسانیت کو عام فرما، ہمدردی کو عام فرما، سچائی کو عام فرما، جھوٹ کو ختم فرما، نفرت کو ختم فرما، محبت کو زندہ فرما. یا اللہ قرآن کی دعوت کو اس ملک کے اندر عام فرما. یا اللہ مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. مسجدوں کو آباد فرما. یا اللہ قیامت تک مسجدوں کو آباد فرما. قیامت تک اس ملک میں جتنی مسجدیں بنی ہیں تمام کی حفاظت فرما، تمام کو آباد فرما، تمام سے اللہ اکبر کی صدا بلند فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم تمام کی حفاظت فرما، ہمت عطا فرما، عافیت عطا فرما، امن و امان عطا فرما. یا اللہ قرآن کی محبت نصیب فرما، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما. مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مسلمانوں کے لیے روزی کے دروازوں کو کھول دے، حلال پاکیزہ روزی عطا فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، خوب روزی عطا فرما، روزی کے دروازوں کو کھول دے. یا اللہ عافیت کے دروازوں کو کھول دے، حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، سود سے حفاظت فرما، جھوٹ سے حفاظت فرما. یا اللہ سچائی کے ساتھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مرتے دم تک تھامے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد وبارک وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.